عباسی صاحب بتائیے گا، ضلع انتظامیہ سے کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، گزشتہ 2 ماہ سے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، اسلام آباد سے ہٹ کے آپ پنجاب کا دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، دیگر تمام صوبوں میں آپ دیکھ لیں کہ روٹی کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی زیادتی ہے۔ جب آٹے کی قیمت مہنگی ہوتی ہے یا دیگر چیزوں کی قیمت مہنگائی کے تناسب سے مہنگی ہوتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بھی وہ انتظامیہ بلا کے ریٹ دے دے۔ ایسا یہ ہرگز نہیں کیا جاتا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نان بھائیوں سے ہم تمام ریلیف لے کے عوام کو دیں، جبکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خود کوئی ریلیف کے پیکج لے کے آئے، ہمیں آٹا دے، دیگر چیزوں میں سبسڈی دے۔ ہم کوئی خیراتی ادارے تو چلا نہیں رہے، ہماری ذاتی مالیت ہے تندور، ہم خود آٹا پرچیز کر کے لاتے ہیں اپنی مرضی کی فلور مل سے معیاری۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں کتنی بہترین قسم کی ہم روٹی یہاں پہ سروائز کر رہے ہیں۔ آج راولپنڈی کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ 4000 سے اباؤ تندور بند پڑے ہیں، ٹھیک ہے، 4000 سے اباؤ تندور جو ہیں وہ اس وقت راولپنڈی کے اندر بند ہیں، شٹر ڈاؤن ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ شٹر ڈاؤن کرنے کے بعد ایک پیرا فورس انہوں نے کوئی لانچ کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور انتظامیہ سے مل کر ہمارے تندور بند تندوروں کے اوپر سیل لگا رہے ہیں، اور ہمارے نان بھائی تنظیم کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور تندور والوں کو گھروں سے اٹھا کے ابھی تک جو میرے پاس رپورٹ ہے تقریباً 25 سے 30 بندے انہوں نے جو ہے وہ شفٹ کر دیے ہیں تھانوں میں۔ اب زبردستی یہ ہمارے ساتھ سٹیٹ کرے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ پچھلے 2 مہینے سے ہم ان کے ساتھ یہ بیٹھ کر یہ چیز طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ریٹ دیا جائے، ہمارے ساتھ بیٹھا جائے۔ اگر آپ آٹا سستا نہیں دے سکتے تو ہمیں کم از کم ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کی جائیں، ہمیں کوئی مناسب سا ریٹ دیں تاکہ ہم بھی نقصان نہ کر سکیں۔ دیکھیں ہم بھی یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں لاکھوں روپے لگا کے، ہمارا بھی اگر بینیفٹ نہیں ہوگا، کیا ہماری ضرورت ہے زندگی کی چیزیں نہیں ہیں؟ ہماری ایجوکیشنز کے مسئلے نہیں ہیں، ہیلتھ کے مسئلے نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم تندور والے جو تندور پہ روٹی لگانے والے لوگ ہیں، کیا ہمارے کوئی بیسک حقوق نہیں ہیں؟ سب سے بڑا ٹیکس پیئر میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کے درمیان اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تندور والا نظر آ جائے، جس کا لاکھوں روپیہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پڑا ہے۔ منتھلی بیسس پہ ایک تندور والا پر بل کے پیچھے 10 سے 12 ہزار روپیہ ٹیکس کی مد میں دے رہا ہے۔ یہ گیس کے بل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو بٹھائے بغیر ڈنڈے سوٹے کے اوپر اگر آپ روٹی بکوائیں گے تو پھر ہم نے بند ہی کرنی ہے۔ ہم نے بند نہیں کرنی تو کیا ہم تو نقصان نہیں کر سکتے؟ لیکن عباسی صاحب، راولپنڈی اسلام آباد میں روٹی جو ہے وہ 25 سے 30 روپے مل رہی ہے۔ اب حالیہ جو کہ آٹے کا بحران ہے اور قیمتوں میں اضافے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں قیمت کتنی اوپر جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اسلام آباد کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے ہم نے سٹے لیا ہوا ہے ہائی کورٹ سے۔ ہائی کورٹ سے سٹے ملا ہے، جب سے ہمیں اس وقت سے آج تک ہم نے جو روٹی کا ریٹ ہے وہ بڑھایا ہوا ہے، کیونکہ سٹے اسی لیے لیا ہے کہ ہم اس ریٹ پہ روٹی نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس 18 روپے کا نوٹیفیکیشن تھا گورنمنٹ کی جانب سے۔ جب آٹا مہنگا ہوا ہے، 5500 کی بوری جب 10-11 ہزار روپے کی ہمیں ملے گی تو ہم کس حساب سے؟ ایسی تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی میتھ ہی نہیں ہے، ایسا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ایسا کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے کہ ہم 5500 کی بوری لے کے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم 18 روپے کی دے رہے تھے، اب وہی بوری آٹے کی جو ہے وہ 10,000 روپے کی لے کر 18 کی نہیں دے سکتے۔ ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہمیں وہاں سے ریلیف ملا، سٹے چل رہا ہے۔ انتظامیہ آج تک سنجیدہ نہیں ہے اسلام آباد کے معاملات کو دیکھنے میں۔ ہم سٹے کے اوپر ہیں، ہم 25 روپے روٹی بھی بیچ رہے ہیں، 20 روپے بھی بیچ رہے ہیں، مختلف جگہ پہ ہم مختلف طریقہ کار سے ہم روٹی بیچ رہے ہیں۔ پنجاب میں 14 روپے کا نوٹیفیکیشن ہے اس وقت کا جس وقت 6000 روپے کی آٹے کی بوری تھی۔ آج بھی پنجاب گورنمنٹ ان کو سختی سے یہ کہہ رہی ہے کہ روٹی کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ روٹی جو ہے ہماری سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو ہے وہ ریڈ لائن بنی ہوئی ہے۔ اب ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے جو مشیر ہیں یا ان کے جتنے بھی دیگر وزراء ہیں ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ میڈم 6000 روپے کی بوری تھی تو 14 روپے کی تو سمجھ آ رہی تھی، اب 11,000 10,000 روپے کی آٹے کی بوری ہے۔ آپ لاسٹ ٹائم دیکھ لیں، فلڈ کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوئے، زمینداروں کے نقصان ہوئے، وہاں پہ بہت سارا شارٹ فال ہے آٹے کے اوپر، تو آٹومیٹکلی مہنگائی بڑھتی ہے۔ جب آٹا اگر مہنگا ہو گیا ہے، صرف آٹے کو ہی آپ لے لیں، 6000 والی بوری ہمیں 10-11 ہزار میں مل رہی ہے تو ہم کیسے 14 روپے میں دے سکتے ہیں؟ یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، نہ انتظامیہ کی سمجھ آئی، نہ گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز کی سمجھ آئی، نہ ہی ہمیں یہ سمجھ آ رہی کہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب زبردستی آپ ایک کسی شہری پہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کوئی چیز مسلط کریں گے تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، ہمیں آٹا اگر آپ پرانے ریٹوں پہ دے دیں، اچھا، ہم روٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا عباسی صاحب، یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے تو آپ نے سٹے لیا ہوا ہے،
لیکن اس عدالتی حکم کے باوجود بھی کیا اب آپ کے تندور سیل کیے جا رہے ہیں, آپ کو جرمانے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں, جو ہم نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہے وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کے لیے ہے, وہ پنجاب کے لیے نہیں ہے, دیگر صوبوں کے لیے نہیں ہے, وہ صرف اسلام آباد کے لیے ہے. اسلام آباد میں یہ ہے کہ جب سے ہم نے اسٹے لیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایسا کچھ بھی سانحہ پیش نہیں آیا. ہم روٹی بیچ رہے ہیں فرسٹ کلاس. انتظامیہ سے ہماری میٹنگز جاری ہیں, ڈی سی صاحبان سے, ڈی ڈی صاحبان سے, جتنے بھی فوڈ کے لوگ ہیں ان سے ہماری میٹنگز جاری ہیں. ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا, اس پہ ہم پابند ہوں گے. اسلام آباد کے اندر ایسا کوئی ماحول نہیں. یہ راول پنڈی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے نان بھائیوں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ 1 روپے کے اوپر ان کی دکانیں سیل کی جا رہی ہیں, اور پیرا فورس ایسی ایک فورس انہوں نے بنائی ہے کہ جو تندور پہ بغیر پرچی دیے بندوں سے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں, تھانے میں لے جاتے ہیں, وہاں بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیا میسیج دینا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ تو عباسی صاحب, ابھی اطلاعات تو یہی ہیں کہ آپ کی ضلعی انتظامیہ سے کچھ عہدیداران سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, وہاں پر کیا آپ نے مطالبات سامنے رکھے ہیں, اور کیا انتظامیہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کے مطالبات پورے کر سکے, آپ کو اپنے مطالبات پر لے آئے؟ ہماری راول پنڈی کی جو تنظیم ہے, شفیق قریشی صاحب ہیں, شاہجہان عباسی صاحب ہیں, دونوں تنظیموں کی ہماری میٹنگ ڈی سی صاحبان سے, راول پنڈی کے تمام ذمہ داروں سے ہوئی ہے. انہوں نے یہ چیز میک شور کی ہے کہ ہم آپ کو جو سبسیڈائز آٹا ہے وہ آٹا ہم آپ کے تندوروں پہ میک شور کریں گے کہ ہم آپ کو دیں گے. ہماری تنظیم نے یہ کہا کہ جی ہمیں جو معیاری آٹا ہے وہ اگر آپ مہیا کرتے ہیں تو ہم روٹی جو ہے وہ 14 روپے کی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ روٹی کی حد تک بات ہے. نان جو ہے سر وہ لگژری آئٹم ہے, وہ اوپن چیز ہے, اس پہ نہ انتظامیہ کو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہ اس کے فائن پہ, کیونکہ وہ فائن آٹے سے بنتا ہے. یہ جو پتیرا آٹا ہے, لال آٹا, اس کے اوپر ہم پابند ہیں. ان کے ساتھ جو ایس او پیز طے ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, یہ سائیڈ ایریوں سے جب ضلع بندی ہوئی تھی تو دکانیں جو آٹا انہوں نے ضلع بندی کے دوران پکڑا تھا فوڈ والوں نے, وہ انہوں نے اپنے گودام میں ڈپ کیا اور وہاں پہ جا کے تندور والوں کو کہا کہ جی یہ اٹھا کے آپ اس کو اپنے تندوروں پہ بیچیں. حالانکہ انتہائی غیر معیاری آٹا اور انتہائی لو کوالٹیز کی ملوں کا آٹا تھا جو نہ پکانے کے قابل نہ کھانے کے قابل. ہم تو اپنے کاروبار اس وجہ سے بند کرنے پہ مجبور ہوئے کہ انتظامیہ نے ہمیں یہ جھانسا دیا کہ ہم آپ کو معیاری آٹا دیں گے. معیاری آٹا وہ نہیں دے سکے. اس آٹے کے نام پہ ہم سے پھر زبردستی روٹی بھجوانے کی کوشش کی گئی, تو پھر اس کے بعد مجبوراً ہمیں شٹر ڈاؤن کرنا پڑا. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو آٹے کی بوری جو ہے وہ کتنے کی مل رہی ہے, اور سیلاب سے پہلے آپ کو کتنے کی مل رہی تھی؟ سر اس وقت جو آٹے کی بوری کی قیمت ہے وہ 10,000 روپے ہمارے پاس پہنچتی ہے. ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 9,500 9,300 سم تھنگ ملوں کا اپ ڈاؤن ہوتا ہے, 150 روپے کا. جب وہاں سے مڈل مین لے کے آتا ہے ہماری دکان کے اوپر, ظاہر ہے اس میں کیریج پڑتا ہے, اس نے بھی اپنا 100-200 روپے رکھنا ہوتا ہے, وہ ہمیں تقریباً 10,000 سم تھنگ میں پہنچتی ہے. سیلاب سے پہلے یہی آٹے کی بوری ہمیں 5,500-6,000 روپے میں پہنچتی تھی ہمارے تندور کے اوپر, جس وقت ہم 14 روپے کی راول پنڈی اور پنجاب میں اور 18 روپے کی اسلام آباد میں روٹی دے رہے تھے. اب اندازہ لگا لیں کہ 4,000 روپیہ ایک بوری کے پیچھے آٹا مہنگا ہو گیا ہے. پھر تندوروں پہ گیس ہے نہیں پورے پاکستان میں, LPG لگی ہوتی ہے ہر تندور پہ, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے. گیس بھی ان کے پاس ہے, دیتے نہیں ہیں, تندور والے کو نہیں دیتے گیس, وہاں پہ پتہ نہیں کون سا انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. LPG وہ مہنگی, ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے تو کاروبار کرنا بڑا مشکل بن چکا ہے. ہم تو بڑے اس وقت مشکل حالات میں جا رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں مگر گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی تعاون کریں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس معاملات کو آگے چلائیں. تو ابھی یہ بتائیے کہ مزید کن کن شہروں میں اس وقت ہڑتال کی جا رہی ہے, یا یہ مسئلہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کی حد تک ہے؟ اس وقت راولپنڈی, ضلع راولپنڈی کے اندر ہڑتال ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر آنے والے 1-2 دنوں میں اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ دیکھا گیا تو میں بڑے آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اٹک سے لے کر کم از کم اٹک سے لے کر چکوال تک پہلے فیس میں ہم پورا یہ پنجاب بند کریں گے. اگلے فیس میں ہم پورے پنجاب کو, اٹک سے لے کر پہلے فیس میں ہم نے یہ اٹک سے لے کر جہلم تک بند کرنی ہے, دکانیں جتنی بھی ہے روٹی کی سپلائی بند کرنی ہے. اگلے فیس میں ہم نے پورے پنجاب کو اس کی زد میں لانا ہے. ہاں اگر پھر بھی ہمارے ساتھ انتظامیہ ذمہ دار سنجیدگی سے نہیں بیٹھیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں ہماری بھی ہائی کورٹ میں ڈیٹ ہے. اگر ہمیں یہاں سے ریلیف مل جاتا ہے عدالت کے تھرو ویل اینڈ گڈ, نہیں ملتا تو پھر ہم اسلام آباد والے بھی شٹر ڈاؤن کریں گے. چابیاں جا کے ہم انتظامیہ کو جمع کروا دیں گے, ہم کوئی اور کام کر لیں گے, کھیتی باڑی کر لیں گے. ہم ویسے بھی پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں, کھیتی باڑی سے بڑے خوش ہوتے ہیں.
تو باسط صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کی مثال تو آپ نے دے دی ہے، کیا باقی شہروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہاں پر آٹا جو ہے اس قیمت پہ مل رہا ہے جو کہ ان کو چاہیے اور وہاں پر ریٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ سر لاہور میں ہمارے جو ذمہ دار ہیں آفتاب اسلم گل صاحب جو صدر ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے تو لاہور میں زیادہ تر پکتا ہی نان ہے، نان اوپن ہے، وہاں پہ نان 30 روپے کا دیا جا رہا ہے، روٹی بہت کم پکتی ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ یہ ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کی ملیں ہیں ان کو تو گندم کی وہاں پہ جو مل والوں کو گندم ملتی ہے وہ بھی کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہے اور معیاری آٹا بھی دے رہے ہیں ان کو، وہ سروائز کر لیتے ہیں. پنجاب میں المیہ یہ ہے، پنڈی میں المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملیں جو ہیں زیادہ تر موسٹلی اسلام آباد کی حدود میں آتی ہیں، I9 جتنا بھی ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ آتی ہیں. وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ برانڈڈ ملیں ہیں، وہ آٹا بہترین قسم کا معیاری بناتی ہیں، کیونکہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں جتنا بھی آٹا استعمال ہوتا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے معیار دیکھ سکتے ہیں، ہمارے تندور کا آپ سسٹم دیکھ سکتے ہیں، تمام چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں. پھر روٹی کا آپ معیار دیکھیں گے، پنجاب کی بنسبت آپ کو اسلام آباد کی روٹی اتنی معیاری اور اتنی بہترین ملے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں آٹا بڑا اچھا ملتا ہے یہاں پہ، جو ہم خود پرچیز کرتے ہیں پرائیویٹ. اس سرکاری آٹے سے تو نہ آپ روٹی کھا سکتے ہیں. میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، سرکاری آٹا جتنے بھی افسران ہیں، جتنے بھی حکومتی ذمہ دار ہیں، یہ گھر لے کے جائیں، دوسرے دن یا آٹا گھر میں رہے گا یا یہ لوگ گھر میں رہیں گے. نہیں تو لاہور میں کیا سرکاری آٹا ہے یا معیاری آٹا ہے؟ لاہور میں سرکاری آٹا معیاری کر کے دیا جا رہا ہے. لاہور کے اندر سرکاری آٹے کو معیار کے ساتھ دیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو پنڈی جہلم سے لے کر اٹک تک جو ہے یہاں پہ ٹوٹل لوکلز ملے ہیں. اسلام آباد کے اندر جو اچھی ملیں ہیں وہ سرکاری نہ ان سے کوٹا لیتی ہیں، نہ ان کو سرکاری آٹا دینے کی پابند ہیں، نہ دے سکتی ہیں. میٹنگ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کی تھی کہ جی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں لسٹ دیں، ہم آٹا دیں گے. پہلے دن ہی انہوں نے جا کے یہاں پہ جو ہمارے گودام ہیں سرکاری فوڈ والوں کے، وہاں پہ جو انہوں نے پکڑی ہوئی گاڑیاں تھیں بارڈروں سے پکڑی گئی ہیں، چاہے وہ اٹک سے پکڑی گئی ہیں، چاہے وہ جاری کس سے پکڑی گئی ہیں، چاہے وہ ٹول پلازا سے پکڑی گئی ہیں، جو آٹا ترسیل ہو رہا تھا دیگر صوبوں میں، وہاں سے پکڑا ہوا مال انہوں نے یہاں پہ جب اس کی نیلامی کی ہے، اس نیلامی کے مال کو ہمارے تندوروں کے اوپر وہ دے رہے تھے. انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی خوش رکھیں اور ان کو بھی راضی رکھیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر جو شہریوں کو ایک قسم کا غیر معیاری آٹا دے کر ان کے بچوں کے ساتھ، ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا، یہ انتظامیہ کے لیے یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. انتہائی غیر معیاری آٹا، میں اس کی اگر آپ کو رپورٹ آپ کہیں میں وہ بھی بھجوا سکتا ہوں، میں وہ آٹا بھی بھجوا سکتا ہوں. کوئی بندہ اگر دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا یہ آٹا ہے تو پھر اچھا، آپ چونکہ صدر کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن ہے، دیگر شہروں میں، دیگر صوبوں میں کوئی ایسی اطلاع آپ کے پاس ہے؟ کراچی میں کس طرح کی کوالٹی مل رہی ہے آٹے کی اور وہاں پر کیا ریٹ ہے؟ اور آپ کا راولپنڈی کا لاہور سے اور پھر اس کا کراچی سے یا پشاور سے کیا کمپیریزن ہے؟ دیکھیں جی، کراچی میں یہ ہے کہ کراچی والوں کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ راجن پور بالکل باؤنڈری پہ ہے، وہاں سے ان کو جو گندم ملتی ہے. کراچی میں جو گندم کا ریٹ نکلا ہے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے 3500 روپیہ، 3800 روپیہ. گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے مطابق جو 3800 روپے کا ان کو مل رہی ہے گندم مل والوں کو، اس حساب سے اگر ریشو نکالی جائے تو ان کو بڑا معیاری اور بہترین آٹا مل رہا ہے. اور اسی سرکاری ریٹ پہ کراچی والوں کا بڑا اچھا ریٹ جا رہا ہے اس وقت. روٹی کے حوالے سے کراچی اس وقت بھی کراچی میں 20 روپے کی روٹی ہے. یہ 14 روپے کی روٹی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ 14 روپے کی روٹی انہوں نے یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ کیا سائنس ہے؟ اس کو آج دن تک ہمیں نہیں سمجھایا گیا. آپ پنجاب میں KPK میں چلے جائیں، میں آپ کو KPK کی مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا، ہمارے نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے، ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کے آتے ہوئے روٹی کا ریٹ بڑھ گیا، تو انہوں نے کہا جی آٹا مہنگا ہوگا تو روٹی مہنگی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے کہ یار بیسک چیز اگر مہنگی ہے تو روٹی مہنگی ہونی ہے. انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے رپورٹ طلب کی، سہیل آفریدی صاحب نے، KPK میں ہمارا ریٹ 20 روپے کا ہے، 80-85 گرام روٹی کا ریٹ KPK میں 20 روپے کا ہے سر. اور 160 گرام جو روٹی ہے وہ 40 روپے کی KPK میں دی جا رہی ہے. یہ میچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. یہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ ہم سے کاروبار کروایا جاتا ہے. کاروبار ہمارا، انویسٹمنٹ ہماری، ہم کوئی خیراتی ادارے چلا رہے ہیں یا ہم کوئی ان کے ملازم ہیں؟ ہمیں اسٹیٹ نے دیا کیا ہے؟ کس چیز میں انہوں نے ہمیں سبسڈی دی ہے؟ ہمیں رینٹ میں دے رہے ہیں، ہماری تنخواہیں میں دے رہے ہیں، کسی جگہ پہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ڈنڈے کے زور پہ آ کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ روٹی کے اوپر سیاست نہ کریں.